میرے دینی اور اسلامی بھائیو، اللہ کے راہ میں مختصر زندگی ہے ہماری، یہ مختصر زندگی. اس مختصر سی زندگی میں بہت سارے مالداروں کو آپ دیکھتے ہوں گے، بڑے بڑے کروڑ پتی ہیں، لیکن ان کی زندگی میں اتنے بزی ہیں، حج کرنے جانے کا ٹائم بھی نہیں ان کے پاس. اتنے دولت مند اللہ حج کب کی فرض کر ڈالا ان کے اوپر، لیکن حج کو جانے فرصت نہیں. کیا فائدہ اسی دولت کا؟ میرے بھائیوں، جو دولت تمہارے لیے آخرت میں نجات کا سبب اور ذریعہ بن سکتی ہے، وہی دولت تمہارے لیے وبال جان بن سکتی ہے، عذاب کا موجب بن سکتی ہے. اللہ قرآن کی سورہ اللیل کی 9، 10، 11، 12 نمبر آیت میں کہتا ہے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ. جو آدمی بخیلی کرے گا، کنجوسی کرے گا، میرے رب کے راستے میں نہیں دے گا، کل قیامت کے دن اس کی دولت کے سمیت ہم اٹھا کر اسے جہنم میں ڈالیں گے. وَمَا يُغْنِ عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ. اس کی دولت اسے جہنم میں لے ڈوبنے سے نہیں بچائے گی. دنیا میں رشوت دے دے کے عادت تھی نہیں، وہ آفیسروں کو، وہ منسپلٹی آفس میں وہ بڑے بڑے لیڈروں کو ٹیبل کے نیچے سے رشوت دے دے کے، لنچا دے دے کے اللہ کو لنچا دینے کی کوشش کرے گا. کہے گا اللہ میری دولت رشوت میں لے لے، مجھے چھوڑ دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا آج تیری دولت کے ساتھ تجھے پٹکوں گا جہنم کے اندر. میں دولت کیوں دیا؟ عیش کے جھولے میں بیٹھ کر جھولنے کے لیے نہیں دیا، اس میں بہت ساروں کے حقوق میں رکھا تھا، اڑوسوں کے، پڑوسوں کے، رشتہ داروں کے، راہ چلتے مسافروں کے، یتیموں، بیواؤں، محتاجوں کے، غریبوں کے، اور اس کے اندر زکوٰۃ فرض کیا تھا 8 حقداروں کے. نہ تو زکوٰۃ دیا، نہ تو میرے راستے میں خرچ کیا، عیش کے جھولے میں بیٹھ کر جھول کر آیا. جا تیری دولت کو لے کر جہنم میں. اللہ کو دولت، اللہ کو رشوت. اللہ اکبر. وہ مالک الملک، وہ اللہ عز و جل، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں خود اللہ بیان کرتا ہے اے میرے بندو، اگر تم میں کے اول سے آخر انسان و جنات، سارے جنات آدم سے لے کر قیامت تک انسان، تمام جنات ایک میدان میں جمع ہو کر اپنے رب سے مانگنا شروع کرو تو مانگو. کتنا مانگ سکتے؟ یا اللہ مجھے دنیا بھر کر سونا دے، یا اللہ یہ دنیا کی اتنی بڑا ہیرے موتیاں بھر کر دے. جتنا ایک انسان مانگ سکتا ہے ایسا ایک نہیں، ساری دنیا کے انسان، ساری دنیا کے جنات، جتنا ان کے مائنڈ میں، ان کی زبان میں طاقت ہے مانگنے کی، سب مانگنا شروع کرے. اللہ کہتا ہے سارے لوگوں کی مرادیں بھی اگر میں پوری کر دوں، سب لوگوں کی مرادیں اگر پوری کر دوں، تب بھی میرے خزانے میں اتنا کم نہیں ہوتا جب تک سمندر میں سوئی ڈبو کر نکالنے کے بعد اس سوئی کے ناکھے پر جتنا ایک قطرے سے کم پانی کا چھینٹا جو لگتا ہے میرے خزانے میں کم نہیں ہوتا. یہ کون کہتا ہے؟ صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں میرا اللہ کہتا ہے. اتنا بڑا شہنشاہوں کا شہنشاہ، مالک الملک، اس اللہ کو تم رشوت دینا چاہو گے؟ میرے بھائیوں سوچو، غور کرو. یہ حقیر سی دولت جس کے اوپر آج ہم اکڑ رہے ہیں، اترا رہے ہیں، 2 لمحے میں نکل جائے گی. 2 لمحے میں نکل جائے گی. کوئی بیماری اللہ پیدا کرے گا، ڈاکٹر بولیں گے 6 لاکھ روپے ہونا آپریشن کرنے، جتنا جمایا تھا زندگی بھر پونچی ایک آپریشن میں نکل جائیں گے تمہارے پورے پیسے. اللہ نہ کرے تمہاری یہ دولت تمہارے پاس سے نکلنے سے پہلے اس دولت کو اللہ کو راضی کرنے کے کاموں میں لگاؤ. ہجرت مدینہ کر کے نبی علیہ السلام مدینہ آئے. ایک یہودی کے قبضے میں کنواں ہے، وہ پانی نہیں دے رہا ہے، پیسوں پہ پانی بیچ رہا ہے، صرف یہودیوں کو بیچ رہا ہے، مسلمانوں کو پیسے دینے پر بھی پانی نہیں دے رہا. اللہ کے نبی اعلان کرتے ہیں کون ہے بئر معونہ خرید کے مسلمانوں کو وقف کرے، میرا اللہ اسے جنت دے گا. حضرت عثمان غنی گئے یہودی سے وہ کنواں خریدے اور لا کر مسلمانوں اللہ کے نبی کو بولے اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اے عثمان میرا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا، تو جنت میں جائے گا. حضرت غزوہ خیبر کے موقع پر نبی اعلان کرے دھوپ کالے کا موسم ہے، مال کی ضرورت ہے، کافی دور کا سفر ہے، جنگ لڑنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. کون ہے غزوہ خیبر کے لیے اپنے مال کو خرچ کرے گا؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے اللہ کو قرض حسنا دے؟ فیضاعف له اضعافا کثیرا، میرا اللہ بڑا چڑھا کر اسے دنیا میں آخرت میں دے گا. عثمان غنی ہاتھ اٹھائے، اللہ کے نبی 100 اونٹ میری جانب سے لکھ لیجئے، ساز و سامان کے ساتھ، کھانے کے اناج کے ساتھ. 100 اونٹ
مجھے بولنے آسان لگ رہا، آپ کو سننے آسان لگ رہا. ایک اونٹ بولے تو آج کے زمانے میں ایک کار خریدے سرکا، اس زمانے میں ایک کار خریدے سکتا، وہ بھی 100 اونٹ کھانے کے اناجوں کے بوریوں کے ساتھ. نبی دوسری بار اعلان کرے کون ہے اور مال اللہ کے راستے میں دینے والا ہے؟ اللہ کے نبی. اور 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہوں، ساز و سامان اناج کے ساتھ. اے عثمان، اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. اور کون ہے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے والا؟ اے اللہ کے نبی میری جانب سے اور 100 اونٹ. 3 اعلان پر 300 اونٹ. نبی علیہ السلام تینوں مرتبہ بولے عثمان تو جنت میں جائے گا، میرا اللہ کہتا ہے تو جنت میں جائے گا. چوتھی بار اعلان کرے مال اور چاہیے، کون ہے اللہ کے راستے میں دینے والا؟ حضرت عثمان غنی گئے، 3000 سونے کے سکے جسے دینار کہتے ہیں لائے، نبی کے گود میں ڈال دیے. اے اللہ کے نبی، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی عثمان غنی کے وہ سونے کے سکے ایسا لیتے تھے، اوپر سے نیچے گراتے تھے، ایسا لیتے تھے نیچے جھڑاتے تھے، اور یہ کہتے تھے عثمان سن، میرا اللہ جبرائیل کے ذریعے یہ بشارت دے کے بھیجا ہے، آج کے بعد تو ایک بھی نیکی کیے بنا اپنے گھر پہ بھی بیٹھ جا، تب بھی میرا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کرے گا. اللہ کے راستے میں دینے کا یہ انداز اللہ کو اتنا پسند آیا. حضرت ابوبکر، عمر بن خطاب اپنے آدھے گھر کا سامان لا کر اللہ کے راستے میں دے دیے. ابوبکر صدیق اپنے سارے گھر کا سامان لے کر آ گئے. ابوبکر کیا بچائے ہو گھر میں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت بچایا ہوں گھر میں. اچھا اور کیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام اعلان پہ اعلان کر رہے، لانے والے لا کے دے رہے. ایک غریب صحابی بیٹھے ہیں اور ان کے دل میں حسرت پیدا ہو رہی، کاش میرا اللہ مجھے دیا تو میں بھی ایسا دیتا تھا نا، مجھے بھی اللہ کے نبی جنت کی بشارت سناتے تھے نا. میرے پاس مال نہیں، میں دے سکتا نہیں، میں جنت کیسا لینا اللہ کی. ان کے دل میں حسرت پیدا ہوئی. راتوں رات گئے، ایک یہودی کے باغیچے میں کام کرنے کی مزدوری قبول لیے. میرے بھائی رات بھر کام کروں گا، تمہارے بوڑی سے پانی کھینچ کھینچ کے کھجوروں کے باغ کو ڈالوں گا، درختوں کو. کیا دو گے؟ ایک درخت کو 2 بکیٹ پانی ڈالو گے، 1 پسو کھجور دوں گا، 1 پسو. ٹھیک ہے. رات بھر وہ صحابی پانی سے ڈول کھینچتے تھے، کھجوروں کے درختوں کو ڈالتے تھے. صبح تک ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. کون صحابی ہے یہ؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے. صبح تک جتنے درختوں کو پانی بوڑی سے کھینچ کھینچ کے ڈالے تھے، 2 سا کھجوریں ملی. 1 سا کھجور بولے تو 2.5 سے 3.25 کلو. 1 سا ایک فطرہ جو رمضان میں نکالتے ہیں. 2 سا کھجوریں مزدوری میں ملے. 1 سا اپنی بیوی بچوں کے لیے گھر میں رکھے کیونکہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور 1 سا اللہ کے راستے میں اٹھا لے کھائے. بولے اللہ کے نبی میرے پاس اتاج ہے، میں یہ لایا. مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی صحابی کو معلوم نہیں سلمان کس محنت سے، کس جذبے سے، کتنی لگن سے، کیا تڑپ لے کر دل میں وہ لایا ہے، کوئی نہیں جانتا. لیکن میرے عرش پر مستوی رہنے والا پروردگار سب کچھ جانتا ہے کہ سلمان کس جذبے سے، کس محنت سے، کس لگن سے، کیا جستجو سے لایا ہے. اللہ کے نبی جبرائیل، اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل بشارت دیتے ہیں، میرے نبی سلمان فارسی کا وہ 1 سا کھجور سارے لوگوں کے عطیے کے سب سے اوپر رکھ دو آپ. میرے اللہ کو یہ 1 سا کھجور اتنا زیادہ پسند ہے جو سارے لوگوں کے انفاق پر ان کے کھجوروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں سبقت کر گئے. میرے بھائیوں اور سنا دو یہ بھی جنت میں جائیں گے. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، اسے کہتے ہیں دل سے ادا کرنے والی چیز، اللہ کے راستے میں لٹانے والی چیز.